السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی چند اہم آیات پر بات کریں گے اور ان کا آسان مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم یہاں سے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ اندھیری، گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لیتے ہیں، اور اللہ ان کی منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ یہاں ایک ایک کر کے تھوڑی آیات کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو آیات تھی، آیت نمبر 19، اس میں ہے کہ ان کی مثال اس آسمانی بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرا ہو، گرج ہو، بجلی ہو، چمک ہو، اور وہ کڑاکے کی آواز سے موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اب اس آیت میں منافقین کی ایک مثال دی گئی ہے کہ ان لوگوں کی حالت اس شخص کی طرح ہے جو تیز بارش اور خوفناک طوفان میں پھنس جائے۔ بارش کے ساتھ اندھیرا ہو، زور کی گرج ہو اور بجلی چمک رہی ہو، ایسے وقت میں انسان گھبرا جاتا ہے اور ڈر کے مارے اپنے کان بند کر لیتا ہے۔ اس طرح منافقین بھی حق بات سننا نہیں چاہتے، وہ حقیقت سے آنکھیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح شاید وہ بچ جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کی قدرت سے کہیں نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر طرح سے سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگلی آیت ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے۔ جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان میں اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں بالکل بیکار کر دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ دوسری مثال ہے ان منافقین کی جو مکمل انکار کرنے والے نہیں تھے، بلکہ شک اور کمزوری میں مبتلا تھے۔ کمزوری کس چیز کی؟ ایمان کی کمزوری، یعنی کچھ حد تک حق کو مانتے تھے لیکن اتنے مضبوط نہیں تھے کہ ان کی مشکلات اور آزمائشیں برداشت کر سکیں۔ اب اس کی مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اور اندھیری، گھٹائیں، گرج اور بجلی ان مشکلات اور آزمائشوں کی طرف اشارہ ہیں جو اسلام کی دعوت کے راستے میں پیش آئیں۔ ان منافقین کی حالت یہ تھی کہ حالات آسان ہوتے تو آگے بڑھ جاتے اور دین کے ساتھ چلنے لگتے، لیکن جب مشکلات آتی یا ایسے احکام آتے جو ان کی خواہشات یا پرانی عادتوں کے خلاف ہوتے تو وہ رک جاتے اور پیچھے ہٹنے لگتے۔ اللہ چاہے تو ان لوگوں سے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت بھی لے سکتا ہے، لیکن اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص تھوڑا سا بھی حق دیکھنا اور سننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس چیز کی مہلت ضرور دیتے ہیں۔ اب اگلی آیت ہے، آیت نمبر 21 میں، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب اس کی اگر ہم تھوڑی سی وضاحت کو دیکھیں تو اس میں ہے کہ قرآن کی دعوت دراصل پوری انسانیت کے لیے، کسی ایک یا دو بندوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا یہ انسان کی اپنی آمدگی پر ہوتا ہے، یعنی انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ اس لیے پہلے قرآن نے لوگوں کی مختلف حالتیں بیان کی، اور اب سب انسانوں کو ایک بنیادی بات کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ انسان کو صرف اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم سے پہلے آنے والی نسلوں کو پیدا کیا۔ اگر انسان اپنے رب کو پہچان لے اور اسی کی عبادت کرے تو یہی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا راستہ ہے۔ اب اگلی آیت ہے، آیت نمبر 22، تو اس میں ترجمہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے پھل پیدا کیے، تمہیں رزق دیا، لہٰذا جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں یاد دلا رہے ہیں۔
کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں وہ اللہ نے بنائی ہے، جس آسمان کے نیچے ہیں وہ اللہ نے بنایا ہے، بارش بھی وہی برساتا ہے، اور اسی بارش کے ذریعے مختلف پھل اور رزق پیدا ہوتا ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے نا، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ کسی اور کو اللہ کے برابر ٹھہرانا یا عبادت میں شریک کرنا تو درست بالکل نہیں ہے۔ عبادت ہر قسم کی دراصل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ وضاحت فائدہ مند لگی ہو، اچھی لگی ہو، تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کی بات کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو چاہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تاکہ ہر مؤثر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچتی رہے۔